بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علی مرزا کے معاملے میں ایک موقف تو بریلوی حضرات کا ہے۔ ان حضرات کا تو موقف یہی ہے کہ یہ آدمی مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس نے واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور گستاخی کا جو قانون ہے اس پر نافذ ہونا چاہیے۔ ان حضرات کی رائے تو یہ ہے پہلے ہی سے۔ اور ایک بیان حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کا آیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے امید بھی یہی تھی کہ وہ ایسی ہی گفتگو فرمائیں گے جیسے اس سے پہلے بھی وہ اسی طرح کی گفتگو کرتے آئے ہیں۔ علماء دیوبند کا مزاج بھی یہی ہے کہ وہ اعتدال پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو گستاخ قرار دیتے ہیں، اور جو پہلے سے اسلام سے خارج ہے نہ زبردستی ان کو اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں۔ جتنی بات ہوتی ہے بس اتنی ہی عرض کر دیا کرتے ہیں۔ یہی کام مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کیا ہے کہ جتنی بات ہے بس اسی کو بیان کر دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اور جو قانون ہے گستاخی والا وہ یہاں نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ انجینئر علی مرزا جو تھا وہ کفر نقل کر رہا تھا، اور کفر کو جو ہے نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا ہے، نقل کفر نباشد، یہ وضاحت کے ساتھ ہم نے بات کی ہے۔ اور جو انجینئر علی مرزا کی جو اور گمراہیاں ہیں ان کے بارے میں بھی صراحت کی ہے کہ کل تک تو یہ آدمی جو ہے بڑا چلاتا تھا کہ نہیں ہمیں تو اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں چاہیے، چشتی رسول اللہ کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو ہے ہی کفر۔ تو آدمی جیسے بکواس کیا کرتا تھا اسی بکواس کے اندر آج پکڑا گیا ہے۔ تو بہرحال مفتی صاحب نے جو موقف تھا اس کو بیان کر دیا ہے۔ البتہ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، وہ یہ کہ جن حضرات نے وہ ویڈیو دیکھی ہے انجینئر علی مرزا کی اور وہ انٹرویو دیکھا ہے، وہ انٹرویو کا وہ حصہ دیکھا ہے، تو اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ گستاخی ہے یا نہیں، اس لیے کہ انجینئر علی مرزا سے جو صحافی سوال کر رہا تھا وہ سوال یہ کر رہا تھا، اس کا حاصل یہ ہے کہ میں نے یہاں مجھے تمہاری اکیڈمی کے سامنے کچھ لوگ ملے، میں نے ان سے تمہارے بارے میں معلوم کیا، تو ان کا نظریہ تمہارے بارے میں یہ تھا کہ بہت ہی خراب قسم کا آدمی ہے، بلکہ اس نے لفظ استعمال کیا کہ 2 نمبری قسم کا آدمی ہے۔ انجینئر کے آس پاس کے جو لوگ ہیں یہی اس آدمی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ 2 نمبری آدمی ہے۔ کچھ سماجی معاملات کی طرف آؤں گا، اس پر بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک ہیپننگ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ میں یہاں پر نیچے آیا ہوں تو آپ کے بالکل ساتھ کیکس اینڈ بیکس ہیں، تو جیسے ہم اوپر آ رہے تھے تو ایک صاحب 2 صاحبان آئے، انہوں نے آواز دی، اسلام دعا ہوئی۔ تو پہلی بات جو ان کے ایتھک تھے وہ یہ تھے بڑا اس طرح نہیں جو کہ آئے تھے کیوں ہے نہیں وہ کیا تھا 2 نمبر تو بڑا 2 نمبر آدمی ہے وہ، یہ رائے کیوں ہے؟ آپ کے اپنے علاقے میں آپ کے ارد گرد آپ کے دروازے پر ایک صاحب ملتے ہیں اور وہ یہ رائے رکھتے ہیں، یہ رائے آپ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ آج دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ میرے اسلام کو بھی نہیں سمجھتے، صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس کے جواب میں انجینئر کوئی دوسرا جواب دے دیتا، وہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی یہ میرے دلائل کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، میں جو گفتگو کرتا ہوں اعلیٰ درجے کی اس درجے کی گفتگو نہیں کرتے ہیں، تم مجھ سے چڑھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر دیتا، ڈینگے مار دیتا جیسے اس کی عادت ہے ڈینگے مارنے کی۔ لیکن اس بدتمیز اور بیہودہ آدمی نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے دی کہ اگر مجھے ایسا کہا جا رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو اتنے سارے لوگ یہ کہتے ہیں، تو یہاں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی اور پھر عیسائیوں کا حوالہ دے دیا کہ عیسائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جس سیاق و سباق میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی ہے نہیں، اس لیے کہ اگر یہاں دوسری مثال لے لیں، مثال یہ لے لی جائے مثال کے طور پر کہ وہ جو صحافی تھا وہ یہ کہتا کہ بھائی تمہیں سب لوگ آس پاس میں جو ہے 2 نمبری کہتے ہیں۔ اب انجینئر جواب میں یہ کہتا کہ اگر مجھے 2 نمبری کہتے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے والد کو بھی تو 2 نمبری کہا جاتا ہے اور تمہارے والد کے بارے میں تو لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر یہاں والد کو لا کر رکھ لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے صحافی کے سامنے اور صحافی کے سامنے اگر والد کی مثال دے دی جاتی تو فوراً اس کو غصہ آ جاتا اور وہ سمجھ جاتا کہ جو ہے یہ گستاخی ہے، میرے والد کی توہین ہو رہی ہے، میری بھی توہین ہو رہی ہے۔
لیکن چونکہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دی گئی تو شاید صحافی کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں، یا گیا بھی تو اس نے نظر انداز کر دیا یہ سوچ کر کے کہ اس کی اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اگر آپ جو ہے اس سیاق و سباق کو پیش نظر رکھیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سوال کر رہا ہوں کہ اگر سیاق و سباق کو پیش نظر رکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مثال دی جانی چاہیے تھی اور یہ گستاخی ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ تو کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس کو دیکھا جائے گا، لیکن یہ سوال بہرحال ضرور بنتا ہے۔ دیکھیں انجینئر علی مرزا کے حوالے سے ٹھیک ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے فالتو کا لفظ استعمال کرنا اور نہایت بیہودہ زبان استعمال جو کرتا چلا آیا ہے، اگر ان چیزوں کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حوالے سے تو وہ بالکل صاف لفظوں میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے، اور جو قانون ہے وہاں کا وہ قانون یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو سزا ہوگی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی مرتبہ وہ صحابہ کرام کے حوالے سے گستاخی کر چکا ہے تو اب تک سزا کیوں نہیں ملی؟ یہ دیکھیں قانون ہے وہاں کا 298A جو ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص مسلمان ہو یا کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوج مطہرہ ام المؤمنین یا ان کے اہل بیت یا خلفائے راشدین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں الفاظ خاص زبانی ہوں یا تحریری، واضح اشاروں یا معنوی انداز میں تعن یا تعریض کے ذریعے بالواسطہ یا بلا واسطہ بے حرمتی کرے تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 3 برس تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو بارہا اس نے گستاخیاں کر رکھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اب تک کیوں سزا نہیں ہوئی ہے اس آدمی کو، اس کا فتنہ کیوں ختم نہیں کیا جا رہا؟ یا تو یہ ہے کہ وہاں کی حکومت، وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی زندہ رہے اور اس کا فتنہ جو ہے پنپتا رہے۔ صحابہ کرام جو قوانین بنا رکھے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بس یہ اپنے مطلب کے لیے ہیں، جہاں مطلب ہوگا وہاں استعمال کریں گے، جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں استعمال نہیں کریں گے۔ تو یا تو یہ معاملہ ہے، لیکن اگر سیریس ہیں تو صحابہ کرام کے حوالے سے تو واقعتاً اس کو جو ہے سزا ہونی چاہیے۔ اور یہ دفعہ 295B ہے، اس میں قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ جو کہ قرآن پاک ہے اس میں سے کسی اقتباس کی دانستہ بے حرمتی کرے، نقصان پہنچائے یا بیعت بھی کرے، یا اسے کسی معیوب یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے تو اسے عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ دفعہ ہادہ کے تحت جو کوئی شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کرے تو اسے سزائے عمر کی قید دی جائے گی، بشرطے کہ اس بے حرمتی کے لیے فاعل کی نیت ضروری ہے۔ غیر ارادی یا بے حرمتی کا قصد نہ ہونے کے وقت اگر قرآن پاک کا کوئی نسخہ کسی سے گر جائے، جل جائے یا پھٹ جائے تو اس دفعہ کے تحت وہ مجرم نہ ہوگا۔ یہ ساری دفعات جو ہیں یہ گستاخیوں ہی سے متعلق ہیں گویا کہ۔ اب یہاں جو ہے وہ والی دفعہ ہے 295 جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں پوچھا بھی جا رہا ہے کہ کیا ہے۔ تو 295 جو ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص زبانی، تحریری، اعلانیہ، اشارے یا کنائے سے براہ راست یا بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بے حرمتی کرے، اس نئی دفعہ کے تحت ایسی سزا میں عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ توہین رسالت کے مجرم کو موت یا عمر قید میں سے کوئی ایک سزا سنا دے۔ دفعہ 295C کے الفاظ یہ ہیں، یہ الفاظ ہے دفعہ 295C کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بنانا قابل مواخذہ اور سزائے موت کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ دفعہ کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی شخص بذریعہ الفاظ خواہ تحریری ہو یا زبانی یا دکھنے والے نمونے کے ذریعے سے موہوم انداز میں یا عیارانہ انداز میں یا اشارے و کنائے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی توہین کرے تو اس کو موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی، نیز جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ تو یہ وہ دفعہ ہے، لیکن سوال بہرحال یہاں وہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کفر نقل کرنا کفر نہیں ہے، لیکن جس سیاق و سباق میں اس کو نقل کیا جا رہا ہے تو یہ کیا گستاخی کے زمرے میں آئے گا یا نہیں، جس طرح سے اس بات کو جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ انجینئر کی جو متبعین ہیں ان کو بات سمجھ میں آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔